دیکھ کر کیوں مسکرائے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر پہلے آپ بتائیے آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں تو اس لیے مسکرایا کہ میں ایک دن نبی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن پل صراط سے جو بندہ بھی گزرے گا نا اس کو گزارنے کے لیے میرے علی کی اجازت ضروری ہوگی۔ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی اجازت دیں گے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آج تو مجھے نبی کے اس فرمان نے جو ہے وہ ہنسا دیا کہ آپ کی اتنی شان و عظمت ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی اجازت کے بغیر کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکے گا، لیکن آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر اگر تو نے اس نبی آخر الزمان کی زبان سے یہ سنا ہے نا پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی اجازت دیں گے، فرمایا میں نے بھی اس نبی کی زبان سے یہ سنا ہے کہ علی اجازت بھی اسے دیں گے جس کے سینے میں صدیق کا پیار ہوگا۔ علی اجازت بھی اسے دیں گے جس کے سینے میں صدیق کا پیار ہوگا۔ میں صدقے یا رسول اللہ دونوں ایک دوسرے کی شان کو بیان کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا یہ صحابہ آپس کے اندر رحماء بینہم کی تفسیر تھے، یہ آپس کے اندر شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کی شان و عظمت کو سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے اور محفل کے اندر مزید بیٹھنے کی نہ گنجائش نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق بالکل نبی کے ساتھ اٹیچ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت مولا علی شیر خدا دروازے پر آئے، اب آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جگہ کوئی نہیں، آپ کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کلوز کرتے ہیں، تھوڑا سا پالتی مار کر بیٹھے ہوں گے، دو زانو ہوں گے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ علی آپ آگے تشریف لائیے اور ادھر آ کے بیٹھ جائیے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آگے آ کر بیٹھے نا میرے نبی دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے، دونوں کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنے صحابہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا لوگوں اہل فضیلت کی فضیلت کو اہل فضیلت ہی جانتے ہیں۔ اپنے ابو بکر کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، فرمایا کہ اہل فضیلت کی فضیلت کو اہل فضیلت ہی جانتے ہیں کہ میرا علی بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، لیکن میرا ابو بکر بھی کسی سے کم نہیں، اس کی شان کو سمجھنے والا بھی بڑی شان والا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، لیکن ابو بکر کو اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی زندگی کے اندر لوگوں کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور جب میرے آقا کو علالت ہوئی، بیماری زیادہ بڑھی، میرے آقا نے فرمایا عائشہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو امامت کروائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عرض کی میرے آقا میرے والد محترم بہت نرم دل ہیں، وہ مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آقا آپ کسی اور کے بارے میں فرما دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو امامت کروائیں۔ عرض کی آقا میرے باپ نرم دل ہیں، وہ لوگوں کو امامت نہیں کروا سکیں گے، آپ کسی اور کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ روایت کے اندر آتا ہے 3 مرتبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، تینوں مرتبہ سیدہ عائشہ نے یہی عرض کیا، چوتھی بار میرے نبی کے چہرے پر جلال آ گیا، میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب جمال سے جلال کا جب چہرہ ہوتا ہے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے نبی کا چہرہ جب جمال سے جلال کی طرف جاتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے شیشے کے برتن کے اندر جو ہے وہ انار نچوڑ کر رکھ دیا ہو، ایسے سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ میں نے تینوں مرتبہ رب سے عرض کی کسی اور کے بارے میں، لیکن ابو بکر کی امامت کے علاوہ نہ تو رب کسی امامت میں راضی ہے، نہ فرشتے کسی کی امامت میں راضی ہے، نہ مسلمان کسی کی امامت میں راضی ہے۔ عائشہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی جن کا یہ مہینہ آج 29 جمادی الثانی یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، نہ جانے دوبارہ زندگی میں یہ ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن پیارے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت
اپنے سینوں میں بٹھائیے، اپنی اولاد کو ان کا درس دیجیے، ان کے سینوں میں ان کی اولیت اور ان کی صداقت کو ان کے سینوں میں بٹھائیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنے اس ماحول کو سمجھیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کی اولیت کے قائل ہیں الحمدللہ۔ تو اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج 29 اپنا جمادی الثانی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج رجب کا چاند نظر آ جائے یا کل رجب کا چاند نظر آئے۔ رجب المرجب کے مہینے کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، یہ جو اللہ رب العزت کے 12 مہینے ہی عظمت والے ہیں، لیکن 4 مہینے بہت عظمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک رجب کا مہینہ، حرمت کے مہینے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک رجب کا مہینہ ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، جو بہت عظمت و شان والا مہینہ ہے۔ تو اس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو رجب ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمایا رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم آگ راشی کرنے کا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ عبادت کے اعتبار سے میرے نبی نے تشبیہ دی کہ رجب المرجب کے اندر وہ بھی عبادت کی جائے، اور شعبان المعظم کے اندر اپنے رب سے توبہ استغفار کر کے اس فصل کو، اس عبادت کے بیج کو پانی دیا جائے، اور رمضان کے اندر اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے رجب کے مہینے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام رجب کے مہینے میں باکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا رجب المرجب کے دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور رجب المرجب کے تیسرے دن کا روزہ فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا پھر رجب کے اندر جس دن بھی روزہ رکھا جائے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ میرے نبی نے رجب کے مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے اندر ایک شب ایسی ہے جس کے اندر مجھے معراج کروائی گئی تھی۔ فرمایا اس رات کے اندر قیام کرنے والا اور صبح کو روزہ رکھنے والا، اس کو میرا رب کائنات اپنی بے حساب نعمتوں سے نوازتا۔ تو یہ معراج النبی کا مہینہ ہو سکتا ہے کہ آج شب جو ہے وہ تشریف لے آئے ہمارے درمیان، جس سے ہو سکے بن پڑے رجب المرجب کے اندر اپنے رب کی خوب عبادت کیجئے، ہو سکے تو پہلے 3 روزے رکھ لیجئے، نہ جانے آئندہ جو ہے وہ رجب ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ہی رجب ہو، اس کو آخری سمجھ کے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ بیج بو لیجئے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ بیج بونے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا کائنات ہمیں خوب رجب کے اندر عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ